بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. ہمارا لائیو شو جب ہوتا ہے منگل کو رات کو 8 بجے 8 سے 9 تک تقریباً ہم اس کو ڈیزائن کرتے ہیں، لیکن 9:30 تک یہ چل جاتا ہے. انفیکٹ جب کالز آنے لگتی ہیں تو پھر ان کو روکا نہیں جا سکتا. کال انڈیا سے، جرمنی سے، یو کے سے، یو ایس سے، جہاں جہاں سے لوگ سن رہے ہوتے ہیں ان کی آ رہی ہوتی ہیں. جو ہی یہ پروگرام وائنڈ اپ ہوتا ہے تو اس کے بعد جب ہماری ٹیم کیمرہ بند کر رہی ہوتی ہے اور کمپیوٹر کو سب چیزوں کو وائنڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں، تب میرے دونوں فون بج رہے ہوتے ہیں اور میں ہنستا مسکراتا لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوتا. پتہ نہیں کس کس کے من پہ کتنا بوجھ ہوتا ہے. آج جب ہم لائیو جا رہے تھے تو ایک بچی کا لاہور سے فون آیا اور اس نے بالکل وہ ڈری نہیں، بالکل وہ جھجکی نہیں. اس نے کہا سر میں بہت پریشان ہوں. تو میں نے پوچھا بیٹا بتائیے کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا میری شادی کو 5 سال ہو گئے اور 5 سال ہونے کے بعد بھی میں ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے میاں کو میں نے چھونے نہیں دیا. خاتون حضرات، میں اگر آج سے کچھ سال پہلے کسی کو یہ بات بتاتا تو شاید آپ میں سے کوئی بندہ بات یہ سننے کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتا. اس 1 سال میں میرے پاس کو 1500 کیسز آئے ہوں گے ہر چھوٹے بڑے شہر سے، کہ جہاں بچیوں نے اپنی دوستوں سے سنا، اپنی بہنوں سے سنا، اپنی خالاؤں سے سنا، کسی نے اپنی پھپھوں سے سنا. جس چیز سے مجھ کو اب تقریباً نفرت ہو گئی ہے وہ شادی شدہ عورتوں کی گوسپ ہے. یعنی یہ اپنی پہلی رات کے قصے، اپنی پہلی ملاقات کے قصے نہ صرف چسکے لے لے کے بیان کرتی ہیں، پھر اس میں مبالغہ کرتی ہیں. مبالغہ کرنے کے بعد اس میں درد کو شامل کرتی ہیں، اس میں بلیڈنگ کو شامل کرتی ہیں. وہ چیزیں جو نہیں ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی اس کو ایڈ کرتی ہیں، اور تب یہ لوگوں کے سننے والیوں کے چہروں کو، ان کی آنکھوں کو دیکھتی ہیں اور انجوائے کرتی ہیں کہ اس وقت میرے ساتھ یہ بہہ رہی ہیں اور میرے ساتھ یہ بات کر رہی ہیں. دیکھیں، ہمیں سیانوں نے شدت سے منع کیا تھا کہ میاں بیوی کی جو پرائیویسی ہے اس کے بارے میں باہر بات نہیں ہونی چاہیے. انفیکٹ یہ اتنا بڑا ظلم ہے جو ہمارے اپنوں کے ہاتھوں چھوٹی بیٹیوں پہ ہو جاتا ہے جن کی شادی نہیں ہوتی. اب سوچئے 5 سال مکمل ہو گئے and she was unable to allow him to even touch. اب سوچئے اب اس کے ساتھ کیا ہوگا. تو لائیو تھی، میں نے اسے پوچھا بیٹا لائیو ہیں ہم؟ اس نے کہا سر میں اتنی مجبور ہوں کہ میں لائیو ہی آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، مجھے بالکل بتائیے میں کیا کروں. تو میں نے اسے کہا کہ آنے والے دنوں میں اگر تم نے اپنا علاج نہ کروایا تو یہ رشتہ نہیں چلے گا، یہ رشتہ نہیں چل سکتا. دیکھیں 5 سال اٹس ٹو مچ. ابھی ساس سسر کی بھی بس ہو گئی ہوگی، نندوں کی اور بھائیوں کی بھی بس ہو جاتی ہے کہ ظاہر لڑکے کی عمر میں 5 سال ایڈ ہوئے اور وہ باپ نہیں بن پایا. بیٹا باپ نہیں بن پایا تو اس کا مطلب ہے لڑکی بانجھ ہے، وہ بچے کو جنم نہیں دے سکتی. وہ گھر کے کام کاج کے لیے نہیں آئی تھی، جھاڑو پوچھے کے لیے پہلے بھی عورتیں کام کر رہی تھیں. وہ نوکری کے لیے بھی نہیں آئی تھی، وہ اس نسل کو آگے لے کے چلنے کے لیے اس گھر میں بیاہ کے لائے تھے، اس لیے لاکھوں روپے خرچ کیا تھا. اس کو بھی پتا تھا، اس کو بھی پتا تھا. اب سوچئے کسی نہ ماں کو علم ہے، نہ باپ کو علم ہے، نہ بہن کو علم ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کیا ہے جو ان کی بیچ میں سڑک ہی تعلقات کی نہیں بن رہی. میرے پاس جب جب یہ بچے بچیاں آتے ہیں تو لڑکی سے میں دونوں سے الگ الگ سیشن بھی کرتا ہوں، پھر دونوں کو اکٹھا بٹھا کے بھی اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. عام طور پہ اگر ڈر اور خوف لڑکی کے اندر ہے تو پھر کاؤنسلنگ اس کی ہونے والی ہوتی ہے، لیکن ایکولی اس لڑکے کو سمجھانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. انفیکٹ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو نہ سنا، نہ سمجھا، نہ اس پہ عمل کیا. آپ نے فرمایا تھا جانوروں کی طرح جا کے مت پڑ جانا، ان کے ساتھ کھیلو. اللہ نے یہ کھیلنے کی بہت محبوب، عزیز اور قیمتی متاع عطا کی ہے اس رشتے میں، جو تم اس کا لباس بن گئے، وہ تمہارا لباس بن گئے. اب سوچئے آپ نے جس طور پہ بیہیو کیا دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ، لباس بننا تو دور کی بات ہے، اب تو واقف کار بھی نہیں بنے، ایک دوسرے کو آپ نے آگاہ بھی نہیں ہونے دیا. اب یہ ایک تعلق جھوٹا فیک تعلق چل رہا ہے. اس فیک تعلق کی عمر کتنی دیر اور ہوگی؟ یہ برداشت کے ساتھ جڑی رہے گی. لڑکی والے جو ہیں وہ بات کر رہے ہوں گے کہ لڑکا امپورٹنٹ ہے نہ مرد ہے. اب ہم خلا کی طرف جائیں گے، اس کی عزت پہ داغ لگے گا، وہ چیلنج ہوگا تو جواباً وہ کچھ سخت باتیں کرے گا. جب اس پہ الزام آئے گا، اچھا دونوں کے پاس ریئلٹی کچھ اور ہے جس کو انہوں نے
ڈسکلوز ہی نہیں کیا، نہ اپنی ماں کو بتایا، نہ اپنی بہن کو بتایا، نہ کسی اور سے تذکرہ کیا۔ اللہ کے بندو ایسا کبھی ہو جائے تو شادی کے شروع میں پہلے ہی ہفتے کسی لائف کوچ کے پاس، کسی سیکس کے جو ماہر ہیں، ابھی کتنے MBBS ڈاکٹر ہیں لائک لاہور میں بھی، باقی شہروں کا مجھے اندازہ نہیں ہے، جو سیکسولوجی کے ماہر ہیں۔ یہ جو ڈر ہے، یہ جو خوف ہے، انفیکٹ یہ ایک نفسیاتی مرض ہے، کبھی کبھی یہ فوبیا بن جاتا ہے، آپ کی زندگی کی خوشیاں سک کر لیتا ہے، کھا جاتا ہے، آپ کو نارمل نہیں ہونے دیتا۔ آپ سوچئے اس بیچ کے ان سارے سالوں میں نہ رات آپ کی نہ دن آپ کا، نہ کسی کے سامنے آتے جاتے یو ووڈنٹ بی کمفرٹیبل، ہر لمحے ایک ڈر اور خوف ہوگا کہ آنے والا مہمان، آنے والی عورت پتہ نہیں کس لمحے مجھ سے پوچھ بیٹھے اور میں کیا کہوں گی۔ آپ کے پاس تو فیس سیونگ کو کچھ نہیں ہوتا، آپ سیر پہ نہیں جا سکتے، اکٹھے واک پہ نہیں جا سکتے، اکٹھے ہوٹلنگ پہ نہیں جا سکتے، وہ لڑکا گھر آتا ہے۔ اچھا، ایسے اکثر معاملات میں یہ جو رشتے ہیں خوار ہو رہے، یہ کزنوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، پھپھو کا بیٹا، خالہ کی بیٹی، قریبی چچا کا، تایا کا۔ اب یہ پہلے سے جان رہے ہوتے ہیں، لحاظ ہوتا ہے، خالہ کا مان ہوتا ہے، پھپھو کا، چچی کا، ایک ظاہر ہے آپ کے اندر ان کی عزت بھی ہوتی ہے، آپ ان کو شکایت بھی نہیں کر پاتے۔ پر یہ جو آپ کے ساتھ سلوک کرتی ہے، اگر آپ اس کو نہ سمجھ پائیں کہ یہ ایک حالت بیماری میں، یہ ذہنی ایک ایسی خوف میں چلی گئی ہے کہ جس کا آپ کو علاج کرانا پڑے گا۔ یہ علاج بہت آسان ہے، اس میں کل 3 سے 4 دن لگتے ہیں، اور آپ ذہنی طور پہ، کبھی کبھی میں ان کی NLP کر دیتا ہوں۔ NLP کہتے ہیں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ۔ کبھی کبھی ان کو میں ہپنوٹائز بھی کرتا ہوں، ہپنوٹائز کر کے آپ ان کو سجیشن دیتے ہیں۔ ہپنوٹائز میں نے ارشد جاوید صاحب سے سیکھا تھا، اور یہ بڑا امریکہ میں تو یہ ظاہر ہے اس کی پوری ڈگری کی جاتی ہے، اور جیسے وہاں دنیا بھر میں NLP بہت بڑا اور شاندار علم ہے جو بیماریوں کو اور جھجک کو اور خوف کو، ایون آپ کی بیڈ ہیبٹس تک کو روکنے میں کام آتا ہے۔ اس میں کیا یہ جاتا ہے کہ جو آپ کے خوف ہوتے ہیں ان کو ذہن سے ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، یا یوں سمجھیں آپ کی زندگی سے ان کو اڑا دیا جاتا ہے۔ یہ جو بچی ہے جس نے آج کیا ہم سے لائیو سیشن میں جو سوال، اس کو اور اس کے میں نے میاں کو یہ کہا کہ وہ کس روز آ کے ملے، اور انفیکٹ چونکہ کسی اور سے اب جا کے یہ بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ سننے والا آپ کی انسلٹ کر دیتا ہے، اور لوگ آپ کے اس کنسرن کو نہیں جان پاتے۔ مجھے یاد ہے پچھلے دنوں ایک جو کیس آیا تھا، میں نے اس بچی سے کہا تو کہ تمہیں یہ سارا کس نے بتایا؟ اس نے کہا کہ میری ایک دوست نے۔ تو میں نے کہا وہ کب فوت ہوئی؟ اس نے کہا نہیں مری تو نہیں، اس کے 3 بچے ہیں۔ تمہارے 4 سال اس نے برباد کر دیے اپنی کہانی سنا کے کہ یہ ہوا تھا بہت تکلیف دہ تھا، تو خود مری کیوں نہیں ہے؟ خود وہ اسی پروسیس کو مسلسل کر رہی ہے اور بچے جنم دے رہی ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کی والدہ کب فوت ہوئی؟ اس نے کہا نہیں زندہ۔ تو کتنے بچے ہیں؟ 7 بہن بھائی تھے۔ تو میں نے پوچھا آپ کی جو نانی کے کتنے بچے تھے؟ پھر میں نے دادی کے پوچھے، پھر پھپھو کے پوچھے، پھر خالہ کے پوچھے۔ پھر اسے میں نے کہا پاکستان کی جو آبادی ہے، میں لاجیکل بات کر رہا ہوں، لیکن اگر 21-22 کروڑ ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں سے 50-55% عورتیں ہیں، تو کیا یہ زمین سے نکلی ہیں یا آسمان سے نیچے آئی ہیں، یا ڈاؤن لوڈ لوگوں نے ان کو کیا ہے؟ یہ سب کسی رشتے کی بنیاد بنی، رشتے میں سے تخلیق ہوئی، اور اللہ نے اپنی محبت کا، اپنی خوشی کا اظہار انسانوں پہ کیا کہ میں اس دنیا سے بھی راضی ہوں اور یہ نیا بچہ میں بھیج رہا ہوں۔ جب اس پروسیس مکمل ہوتا ہے تو پھر ہی بیبی دنیا میں آتا، اس کے بنا تو نہیں آتا۔ کیا کوئی اب تک ایسا آپ نے سافٹ ویئر دیکھا کہ آپ اسے دبائیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں اور صبح بچہ شام کو بچی آپ نکال لیں؟ نہیں ہو سکتا۔ ابھی آنے والے کئی 100 سالوں میں اس کا امکان بھی نہیں ہے۔ تو جب آپ یہ سوچتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے کہ جو کہانی سنا رہی ہے یا خوف پیدا کر رہی ہے، وہ تو صبح دوپہر شام اس کے اندر انوالو ہے، اس کو تو اسی رات طلاق لے کے آ جانا چاہیے تھا کہ اللہ میں مر گئی، رڑ گئی، یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ وہ ایک نیک دل خاتون نے، بہت نیک خاتون تھی، اس کی نہیں کسی نے اورینٹیشن کی تھی، تو دا مومنٹ شی گاٹ میرڈ اور پہلے شب میاں نے اس کو ہاتھ لگایا تو اس نے اس کو یعنی پھیٹے منہ کر کے پیچھے دھکا دیا، کہا ہاٹ ڈیئر، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم میری پرائیویسی میں دخل دے رہے ہو، دس از مائی باڈی، دس از مائی پارٹ، اور ہاٹ ڈیئر۔ انفیکٹ یہ جو جملے ہیں اس کا تعلق نیکی سے نہیں ہے، اس کا تعلق حماقت سے ہے، اس کا تعلق آپ کی ماں اور باپ
کہ جو آپ کے قریب ہیں انہوں نے کپڑے لے دیے، کہتے ہیں کپڑا لتا لے دیا، زیور لے دیا، سامان لے دیا، بستر باندھ دیے، پیٹیاں لے دی، نہیں دی تو عقل نہیں دی، نہیں دی تو اس کے بارے میں بتایا نہیں ہے کہ یہ وہ خوف زدہ ہونے کی چیز نہیں ہے، یہ وہ لذت والی چیز ہے جس کے لیے لوگ گھروں سے بھاگتے ہیں، یہ وہ لذت والی چیز ہے جو شادی کے بنا کی جائے تو گناہ کہلاتی ہے، یہ وہ لذت والی چیز ہے جس کے لیے لوگ جانیں لے لیتے ہیں، جس کے لیے لوگ اتنے سارے بال بچے ہوتے ہوئے بھی کہیں اور نکل جاتے ہیں۔ انفیکٹ یاد رکھیے گا، اس کے اندر خوشی ہے، اس کے اندر آسانی ہے، آسودگی ہے، راحت ہے، ایمان کی تکمیل ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اس کو مکمل کیے بنا ایمان نہیں مکمل ہوتا، تو رب کیسے ایک ایسی چیز کو جو نعمت، جو تعلق آپ کی تھکن کو پی جائے، جو آپ کی زندگی کے دکھوں کو چاٹ جائے اور آپ کو آسان اور آسودہ کر دے۔ اچھا، ہم نے ویسے ہی ہم بڑے اوکھے لوگ ہیں، ہم نے ہر آسان رشتے کو مشکل کر لیا، یعنی اس خوشی میں سے ہم غم ڈھونڈتے ہیں، اسی سے لڑتے رہتے ہیں، پر یہ دونوں تو حماقت کی آخری سٹیج پہ ہیں۔ اس طرح کی جتنی لڑکے اور لڑکیاں جو ہفتوں سے، مہینوں سے، سالوں کہہ رہے ہیں برسوں سے آپس میں نہیں مل پا رہے اور خوف کے مارے کسی سے رابطہ نہیں کرتے، تو وہ بلا تردد، بلا خوف رابطہ کریں۔ اس طرح کی میرا خیال کتنی ہی